گناہ ساری نجاستیں ہیں۔ اب صورت ایک ہی ہے کہ دنیا میں کوئی نہا کے چلا جائے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا، نہیں نہا کے گیا تو پھر وہاں نہانا پڑے گا۔ دنیا میں نہانے کے لیے 3 نہریں زبردست قسم کی ہیں جو ہر شخص کی اپروچ میں ہر شخص کو نظر آ رہی ہے، جس کا جی چاہے نہا دے۔ پہلی نہر آسان ترین نہر توبہ کی نہر ہے، توبہ سارے گناہ مٹا دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن کریم بھی جا بجا کہہ رہا ہے، قرآن کریم بھی جا بجا کہہ رہا ہے، نہیں خیر ہے، یہ تو کام ختم ہی نہیں ہونے والا، ٹائم کیوں بڑھائے۔ تو قرآن کریم بھی کہتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا توبہ تجب ما کان قبلہا، توبہ سے پہلے کے سارے گناہ اٹھا کے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ اور لمٹ بھی مقرر نہیں ہے توبہ کی کہ اتنی دفعہ کی تو اس کے بعد اجازت نہیں ہے کرنے کی، کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے۔ 1000 بار توبہ کر لے، 2000 بار توبہ کر لے، کوئی میرے جیسا تنگ نظر مولوی ہو سکتا ہے کہے کہ تیرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، مولا نہیں کہتا، رسول اللہ نہیں کہتا۔ کوئی وقت ایسا نہیں آتا جب انسان کا گناہ معاف نہ ہوتا۔ ما لم یغرغر، جب موت کی آواز گلے سے نکلنا شروع ہوتی ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہی رہتا ہے۔ اس لیے جب جی چاہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ سچے دل سے مولا سے کہہ دے اللہم انی استغفرک واتوب الیک، سارے پاپ صاف کر دیتا ہے، کتنے بھی کیوں نہ ہو۔ رسالت میں آپ نے کہا جو آدمی 100 بار دن میں سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لے، اس کے سمندر کے جا کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ مولا کتنا مہربان ہے، کتنی زبردست نہر ہے۔ اس کے لیے کہیں چل کے جانا پڑتا ہے، کہیں کوئی ٹکٹ لگتی ہے، کہیں کوئی سفر کر کے جانا پڑتا ہے، تیرے دروازے کے سامنے نہیں، تیرے اندر تیرے بستر پر چل رہی ہے یہ نہر۔ تو نے اس میں نہ نہایا تو تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ نہا کے دیکھ، سب داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ مولا کریم صرف یہ نہیں کرتا کہ تجھے پاک کر دیتا ہے، بلکہ قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں، عفو اور صفح۔ ایک ہے معاف کرنا، ایک ہے نظر انداز کرنا، صرف نظر کرنا، درگزر کرنا۔ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں معلوم کراتا ہے بندے کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تو نے گناہ کیا، اتنا صاف کر دیتا ہے، تانے بھی نہیں دیتا، توجہ نہیں دلاتا کہ تو نے فلاں موقع پر گناہ کیا تھا، دوبارہ کیوں کیا ہے۔ جتنی دفعہ بھی کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ نہر بھی ہم میں سے ہر کسی کو میسر ہے۔ دوسری نہر ہے مصیبتوں کی نہر۔ کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی میں سے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر آج تک کوئی مصیبت نہیں آئی۔ ہر شخص پر مصیبت آتی ہے، ہر شخص پر مصیبت آتی ہے، ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں، مولا کریم کی اسے نعمت ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی کی زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ جب بھی مصیبت آئے صبر کر لو، صبر کر لو۔ اور صبر کا طریقہ کیا ہے؟ یہ یقین سے کہہ لو اللہ ہم تیرے تھے، تیری طرف ہی آنے والے ہیں، ہر چیز تیرے پاس، میں بھی تیرے پاس، وہ بھی تیرے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہوتا کم ہے، پاتا زیادہ ہے، نقصان تھوڑا کراتا ہے، نفع زیادہ حاصل کرتا ہے۔ نفع کیا ہے؟ نقصان تو شاید کوئی نہیں، نفع کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، مولا کریم کی طرف سے ان پر صلواتیں ہوتی ہیں، مولا کی طرف سے اس کا ذکر جمیل ہوتا ہے۔ ساری کائنات ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے، یہ صلوات من ربہم۔ ساری دنیا نوح علیہ السلام کے لیے بہترین جذبات رکھتی ہے، ساری کائنات محمد رسول اللہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے، درود شریف پڑھتی ہے، یہ صلوات من ربہم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی طرف سے ذکر جمیل دنیا کے اندر بندے کا نام روشن ہو جاتا ہے، فرشتے نام لیتے پھرتے ہیں اسے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ ہدایت بھی دے دیتا ہے، سیدھی راہ بھی دکھا دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ بھی دکھا دیتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں صحیح ترین حدیث ہے، عجب لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا سارا کام ہی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا سارا کام خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر لے لیتا ہے،
اور کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے مزید حاصل کر لیتا ہے، گھاٹا کبھی نہیں کھاتا، اور مومن کے سوا اور کسی کی یہ شان نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نہر مجھے میسر نہیں ہے، مصیبتوں کی نہر مجھے میسر نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہیں ٹکٹ لگتی ہے، کہیں چل کے جانا پڑتا ہے، مصیبت جکڑ لیتی ہے، انسان کو 6 مہینے روتا رہتا ہے، صبر کی مشق نہیں کرتا، گناہ معاف نہیں کرواتا ہے اس مصیبت کے نتیجے میں۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اور تیسری نہر وہ نیکیوں کی نہر ہے۔ جب بھی کبھی برائی ہو جائے اس کے پیچھے نیکی لگا دو، جب بھی برائی کے پیچھے نیکی لگاؤ گے تو وہ نیکی برائی کو اڑا کے لے جائے، کوئی برائی نیکی کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ رسالت میں آپ نے حضرت معاذ اور حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کی، اللہ سے ڈرتے رہا کرو جہاں بھی ہو، جب کوئی گناہ ہو جائے اس کے پیچھے نیکی لگا دو، وہ نیکی کیا کرے گی؟ اس برائی کو مٹا دے گی۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ ہر نیکی ایک تو اللہ کے ہاں مقام بلند کرتی ہے، ایک اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے، ایک ہر نیکی کوئی نہ کوئی برائی ضرور مٹاتی ہے۔ اب کس کو یہ موقع میسر نہیں ہے؟ اور کبھی کسی کو گالی دی ہے تو کوئی اچھا کلمہ بھی کہہ دو، کبھی کسی کی برائی ہو گئی ہے پیٹھ پیچھے تو کوئی اس کی تعریف بھی کر دو، کبھی کسی کے ساتھ کوئی سختی ہو گئی ہے تو کوئی اچھائی کر کے دیکھ لو، کبھی کسی کو ہارن کر کے ڈرایا ہے، ہارن مار کے ڈرایا ہے تو اس کو لفٹ بھی دے کے دیکھ لو۔ کسی بھی برائی کے پیچھے نیکی لگا دے تو وہ نیکی برائی کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ یہ 3 نہریں ہر شخص کے سامنے دنیا میں چل رہی ہیں۔ جب بھی چاہے نہا کے پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جائے، سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا۔ اگر کوئی بد نصیب دنیا سے نہا کے نہ گیا تو پھر گناہوں کی صفائی کے لیے رسالت میں آپ نے فرمایا ہے جو گوشت حرام کا اگا ہوا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی صاف کرنے کے لیے ہے اور کچھ نہیں۔ جو یہاں سے نہا کے جائے گا وہاں نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نہروں میں نہانے کی توفیق عطا فرمائے، اس بدترین نہر سے ہمیں بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔